السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عماد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ ود ایچ ایس۔ فیکٹس آف اسپیس کے پارٹ 11 میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان انٹرسٹنگ فیکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 1، ٹائٹن دھیرے دھیرے نیپچون کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب ٹائٹن بالآخر نیپچون کے بہت قریب پہنچ جائے گا تو یہ اس کی کشش ثقل سے پھٹ جائے گا اور ممکنہ طور پر نیپچون کے گرد ایک اور رنگ بنا سکتا ہے۔ اسے سیٹرن سے زیادہ رنگز دے گا۔ نمبر 2، پلوٹو کا سب سے بڑا چاند چیرون پلوٹو کے سائز کا آدھا ہے۔ چیرون اور پلوٹو کی ایک جیسی سطحیں ہمیشہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتی ہیں، جسے باہمی ٹائل لاکنگ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، پلوٹو پر ایک دن 153.6 گھنٹے طویل ہوتا ہے۔ یہ 6 دن 9 گھنٹے اور 36 منٹ کے برابر ہے۔ پلوٹو پر ایک دن اس کی گردش کی سست رفتار کی وجہ سے اتنا لمبا رہتا ہے۔ نمبر 4، سیٹرن ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ اس کا ریڈیس 36,184 میل یا 58,232 کلومیٹر زمین سے 9 گنا ہے، تاہم کم کثافت کی وجہ سے اس کا وزن زمین کا تقریباً 8واں حصہ ہے۔ نمبر 5، مرکری، وینس، ارتھ اور مارس کو اندرونی سیاروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں اندرونی سیاروں کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ سورج کے قریب ترین مدار میں گردش کرتے ہیں۔ ایک اندرونی سیارے کو سیارہ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے جو ایسٹرائڈ بیلٹ کے اندر واقع ہے۔ نمبر 6، ہم مارس اور اپنے چاند کے بارے میں اپنے سمندروں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم نے مارس اور زمین کے چاند کی سطح کا 100% مکمل نقشہ بنا لیا ہے، جبکہ ہم صرف تقریباً 5% سمندری فرش کا نقشہ بنا سکے ہیں۔ نمبر 7، بلیک ایرو واحد برطانوی سیٹلائٹ ہے جسے برطانوی راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے۔ بلیک ایرو 1960 کی دہائی میں تیار کیا گیا تھا اور اسے 1969 اور 1971 کے درمیان 4 لانچوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ 2019 میں اسے آسٹریلیا کے آؤٹ بیک میں کریش لینڈنگ سائٹ سے بازیافت کیا گیا تھا اور اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈسپلے پینی کوئک پر رکھا گیا تھا۔ نمبر 8، کائنات کا صرف 5% حصہ زمین سے نظر آتا ہے۔ کائنات کا 68% تاریک توانائی ہے اور 27% سیاہ مادہ ہے، یہاں تک کہ ایک دوربین سے بھی یہ دونوں پوشیدہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم کائنات کا صرف 5% دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، روشنی سورج سے زمین تک 10 منٹ سے بھی کم وقت میں سفر کرتی ہے۔ سورج کی سطح سے خارج ہونے والے فوٹونز روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کرتے ہوئے صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں ہماری آنکھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 10، کسی بھی لمحے زمین پر کم از کم 2000 گرج چمک کے طوفان آتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال ایک اندازے کے مطابق 16 ملین گرج چمک کے طوفان آتے ہیں۔ ان طوفانوں میں سے تقریباً 1 لاکھ صرف امریکہ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اگر آپ 75 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے تو اسے سیٹرن کے رنگز کے گرد گاڑی چلانے میں 258 دن لگیں گے۔ سیٹرن کے رنگز تقریباً 1,75,000 میل لمبے ہیں، حالانکہ وہ صرف 3,200 فٹ موٹے ہیں۔ نمبر 12، بیرونی خلا صرف 62 میل دور ہے۔ اگرچہ خلا کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سرکاری ٹھوس حد نہیں ہے۔ کارمن لائن سطح سمندر سے 62 میل اوپر بیٹھتی ہے اور روایتی طور پر خلائی معاہدوں میں یا ایروسپیس ریکارڈ رکھنے کے لیے بیرونی خلا کے آغاز کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 13، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہر 92 منٹ میں زمین کا چکر لگاتا ہے۔ جب یہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کی رفتار تقریباً 17,150 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جو کہ 5 میل فی سیکنڈ کے برابر ہے۔ نمبر 14، ہم ہمیشہ چاند کا ایک ہی رخ دیکھتے ہیں چاہے ہم زمین پر کہیں بھی کھڑے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اپنے محور پر اسی رفتار سے گھومتا ہے جس رفتار سے وہ زمین کو گھومتا ہے۔ اسے ہم وقت ساز گردش یا ٹائڈل لاکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 15، کہکشاؤں کی 3 اقسام ہیں: اسپائرل، ایلپٹیکل اور ارریگولر۔ ملکی وے گلیکسی، وہ کہکشاں جس میں ہمارے نظام شمسی رہتا ہے، کو اسپائرل کہکشاں کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ نمبر 16، ملکی وے میں تقریباً 100,000 ملین ستارے ہیں۔ تمام معلوم کہکشاؤں میں سے ملکی وے وہ ہے جو سب سے زیادہ ستاروں پر مشتمل ہے۔ نمبر 17، نیکڈ آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ زمین سے 3 سے 7 مختلف کہکشائیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان گلیکسیز کو دیکھ سکتے ہیں: اینڈرومیڈا گلیکسی، M31، میگلینک کلاؤڈز، ہماری اپنی ملکی وے گلیکسی، ٹرائینگولم گلیکسی M33، اومیگا سینٹوری اور سیجیٹیریس ڈوارف اسفیروڈل گلیکسی۔ نمبر 18، 2016 میں سائنسدانوں نے 5 بلین نوری سال کے فاصلے سے ایک ریڈیو سگنل کا پتہ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب سگنل نے اپنا سفر شروع کیا تو زمین کا وجود بھی نہیں تھا۔
پتہ چلنے والے سگنلز کو VLA یعنی کہ ویری لارج ارے کا استعمال کرتے ہوئے نیو میکسیکو میں نیشنل ریڈیو ایسٹرونومی آبزرویٹری میں رکھا گیا۔ نمبر 19، ہمارے قریب ترین کہکشاں اینڈرومیڈا گلیکسی ہے۔ اس کا تخمینہ 2.5 ملین نوری سال دور ہے۔ اینڈرومیڈا گلیکسی کی دریافت سے پہلے بڑے میجلونک کلاؤڈز کو ہمارے قریب ترین کہکشاں سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 20، ہماری اپنی کہکشاں کے باہر پہلا سپر نووا 1885 میں دیکھا گیا تھا۔ اس سپر نووا کو ایس اینڈرومیڈائے کہا گیا، جو کہ اینڈرومیڈا گلیکسی میں موجود ہے۔ اس کا مشاہدہ ایسٹونیا میں ارنسٹ ہارٹویگ نے کیا، اور یہ صرف دوربین کی حالیہ ایجاد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔